السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ویڈیو میں زکوٰۃ کی مناسبت سے بنا رہا ہوں۔ میں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا زکوٰۃ کے معنی کیا آتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے اوپر کیا گناہ ہے، اس کے اوپر قرآن و حدیث سے کیا وعیدیں آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا زکوٰۃ کا ثبوت یہ قرآن و حدیث سے ہے، انشاءاللہ اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، کتنے مال میں سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنے میں نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، خالہ پھوپھی، چاچا، ان تمام تر چیزوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیے گا زکوٰۃ کے معنی کیا آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں۔ پہلا اس کا معنی آتا ہے بڑھوتری کا، اضافے کا۔ دوسرا اس کا معنی جو آتا ہے یہ پاک صاف کرنے کا، یعنی زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، بڑھوتری اور پاک صاف کرنا۔ تو گویا کہ یہ مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے۔ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ فطر نکالتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو آپ کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، کیونکہ برکت کے معنی ہی اضافے کے آتے ہیں، بڑھوتری کے۔ تو اس لیے آپ کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری پیدا کرے گا۔ دوسرے اس کے معنی آتے ہیں پاک صاف کرنے کے، چونکہ جب تک آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے یہ شریعت کی نظر میں جو ہے ابھی پاک نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ زکوٰۃ وغیرہ نکال دیں گے اس مال کی تو اسی وقت یہ قرآن و حدیث کی نظر میں، شریعت کی نظر میں پاک سمجھا جائے گا۔ اگرچہ آپ حلال طریقے سے مال کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ مال ابھی پاک نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں، بلکہ اسی وقت یہ پاک ہوگا جب آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے، اس کا فطرہ وغیرہ نکال دیں گے تو یہ شریعت کی نظر میں جو ہے اب پاک ہو جائے گا۔ اور پاک جب ہو جائے گا تو اب اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ بذات خود کریں گے، ورنہ اس مال کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے پہلے سب سے پہلے دو معنوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے آتے ہیں، پاک صاف کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، ان کی عظمت، ان کی عقیدت ہمارے قلوب کے اندر راسخ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم خوش دلی کے ساتھ میں پھر زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، ہر انسان کو خصوصاً یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے، اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملا ہے، سونا چاندی ملا ہے، پراپرٹی ملی ہے، جائیداد ملی ہے، جو کچھ بھی اس کو ملا ہے، اس کا جو ہے اصل مالک وہ انسان خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں جو ہے بطور نیابت کے قائم مقامی کے تصرف کرنے کا، صرف کرنے کا، خرچ کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک حقیقی ہے اور اس کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر ہوئی ہے، ہمیں یہ مال و دولت ملا ہے، تو جب یہ چیز ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو اب ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ حکم کرتا کہ وہ سارا کا سارا مال، ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لوٹا دے تو ہمیں شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں چاہے جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جہاں بھی خرچ کرنا ضروری قرار دیا ہے تو وہاں پہ پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ پاک نے، بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، تو وہیں پہ من تبعیضیہ، اللہ پاک نے من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں پورا مال خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ پاک تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا ہے، بلکہ اللہ پاک تو تم سے وہ مال مانگتا ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ حصہ جو ہے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اس لیے جو حضرات صاحب خیر ہیں، جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے پر زبردستی ٹیکس لیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ میں، خندہ پیشانی کے ساتھ میں زکوٰۃ وغیرہ نکالنی چاہیے۔ ہم جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، جو فطرہ نکالتے ہیں، یہ کوئی ہم ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، پھر ان کے دعا کے مستحق ہوتے ہیں، شکر
شکر خدا کیجئے پہلے زمانے میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس مال کو جلا کر خاکستر کر دیا کرتی تھی، جلا کر بالکل بھسم کر دیا کرتی تھی، گویا کہ صدقہ خیرات کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا، بلکہ اس آگ سے بھسم ہو جانا، جل جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ آگ سے اگر وہ چیز بھسم ہو گئی، وہ صدقہ خیرات جل گیا، تو گویا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہماری نیاز، ہمارا صدقہ خیرات جو ہے قبول ہو چکا ہے، اور اگر وہ آگ سے نہیں جلا، آگ سے بھسم نہیں ہوا مال و دولت، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہماری نیاز، ہمارا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس طرف اشارہ ہے، ایک آیت ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی طرف، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ مفسرین حضرات اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، تو کسی بات کو لے کر دونوں میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کے راستے میں نیاز پیش کرو، جس کا بھی قبول ہو جائے گا وہی حق پر ہوگا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں جو ہے الگ الگ نیاز پیش کی، اپنا اپنا صدقہ پیش کیا۔ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو کہ قبول ہو گیا، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اس بچے کو جلا کر جو ہے خاکستر کر دیا، بھسم کر دیا، تو گویا کہ حابیل کا بکری کا بچہ قبول ہو گیا، اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن قابیل نے جو ہے غلہ پیش کیا جو کہ قبول نہیں ہوا، تو اس لیے یہ حابیل جو ہے حق پر تھے اور قابیل حق پر نہیں تھا، تو اس لیے قابیل جو ہے حابیل سے حسد کرنے لگا اور ایک دن آ کر اپنے بھائی حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بلکہ اس مفہوم سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو ہے صدقے کی قبولیت کی نشانی یہی تھی کہ کسی جگہ وہ مال رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر بڑا فضل فرمایا ہے، بڑا کرم فرمایا ہے کہ جو حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، انہی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تؤخذ من اغنائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے لے کر جو ہے فقیروں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو گویا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، برباد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی بھائیوں کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ان سے دعائیں لے رہے ہیں، ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ میں نکالنا چاہیے، اس کو زبردستی ٹیکس سمجھ کے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ وہی مال اللہ کی راہ میں قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، اگر آپ قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ جو ہے یہ مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، بڑھوتری کا باعث بنتا ہے، نہ کہ مال میں کمی کا سبب بنتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹتا ہے، اس سے مال میں جو ہے کیا نام سے کمی آتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت یہ ہے، قرآن و حدیث صاف صاف کہتا ہے کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات وغیرہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ شروع میں دکھتا ہے، عام طور پہ جب ہم صدقہ خیرات کریں گے تو بظاہر مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن قرآن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ نہیں، صدقہ خیرات کرنے سے مال نہیں گھٹتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں، اس طریقے سے سمجھاتا ہوں، 2 مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ خوب اچھی طریقے سے۔ جب شروع میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ جو آپ صدقہ نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، جو مال کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ برکت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، آپ کی تجارت کے اندر خوب برکت پیدا کر دے گا، اس کے اندر خوب بڑھوتری پیدا کر دے گا، تو گویا کہ اگلے سال آپ کو منافع زیادہ ہوگا اس سال کی بنسبت جس سال آپ نے صدقہ خیرات کیا ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، تو اس میں اگرچہ آپ کو کم نظر آئے گا، لیکن اللہ پاک آپ کے کاروبار میں خوب منافع پیدا کر دے گا، خوب برکتیں پیدا کر دے گا۔ دوسری مثال یہ ہے، جس سال آپ نے صدقہ خیرات کیا ہوگا، زکوٰۃ نکالی ہوگی، تو یقینی طور پہ یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی ہر کسی کے ساتھ میں لاحق ہوتی ہے، کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے، کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے، تو زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے سے جو آپ کے پاس میں مصیبتیں، پریشانی، بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں،
اس صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام تر چیزوں کو ختم فرما دیں گے۔ یعنی اگر آپ زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں نکالتے تو آپ کو بیماری ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مصیبت آتی، تو اس میں آپ بہت پیسہ خرچ کرتے، بہت پیسہ لگاتے، تو اس لیے آپ نے جو صدقہ خیرات کیا ہے تو اللہ پاک نے اس برکت کی وجہ سے آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ جو کہ مصیبت پریشانی کے وقت آپ زیادہ خرچ کرتے، اس میں آپ زیادہ پیسہ لگاتے، تو گویا کہ آپ نے صدقہ خیرات کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقہ خیرات کے ذریعے آپ کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو آدمی قرآن و حدیث پہ یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو خاص طور پہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صدقہ خیرات نکالتے ہیں، یقینی طور پہ کم نظر آتا ہے، گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے، اس صدقہ خیرات کی برکت سے آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی تجارت کے اندر خوب برکتیں پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو مصیبتیں، پریشانی آپ کے پاس آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمارا یقین، اعتماد قرآن و حدیث پہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی صراحت کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث سے اس کی صراحت ملتی ہے، اس کی وضاحت ملتی ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کاروبار کے اندر برکتیں پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بہت ہی عام ہیں، ان کو خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ تو اس لیے صدقہ خیرات کرنے سے پہلے، زکوٰۃ نکالنے سے قبل ہمیں سوچنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں پیدا فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے کہیں چلا جا رہا تھا کسی جنگل کی طرف، تو اس نے آسمان سے ایک آواز سنی، آسمان سے ایک آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو سینچائی کرو، فلاں کے باغ میں پانی ڈالو۔ تو اچانک جو ہے وہاں سے ایک بادل ہٹا، ایک بادل کا ٹکڑا الگ ہوا، اور وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے کسی وادی میں، کسی بستی میں جا کر برسا۔ اس کے بعد میں وہ تمام تر پانی جو ہے ایک نالے میں جمع ہو گیا۔ نالے میں جمع ہونے کے بعد میں وہ پانی کہیں چلنے لگا، تو وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ آگے چل کے ایک آدمی باغ میں ہے اور پھاوڑے سے جو ہے اس پانی کا رخ جو ہے اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس باغ والے سے اس کا نام دریافت کیا، اس کا نام پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس باغ والے نے اپنا نام بتا دیا۔ نام بتانے کے بعد میں اس باغ والے نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا ہے، کیوں معلوم کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا دراصل میں یہ جو پانی آپ اپنے باغ میں سینچائی کر رہے ہیں، اس کا رخ باغ کی طرف کر رہے ہیں، دراصل میں یہ پانی ایک بادل سے گرا ہے کسی وادی کے اندر، اور اس بادل سے میں نے سنا تھا، اس بادلوں میں سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ میں سینچائی کرو، اور یہ نام ہی میں نے اس بادل میں سے سنا تھا جو تمہارا نام ہے۔ تو اس آدمی نے باغ والے سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ بھائی تم باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ تو اس باغ والے نے جواب دیا، غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ اس آدمی نے کہا دراصل باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصے سے میں اپنی ضرورت اور اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو بچتا ہے دوبارہ پھر اس کو باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تو گویا کہ اس آدمی کا یقین جو ہے اللہ کے اوپر جمع ہوا تھا، اللہ کے اوپر اس کا اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے باغ والا جو پانی ڈالتا تھا، باغ کی سینچائی کرتا تھا، وہ پانی کہاں سے آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ بذات خود جو ہے اس کے باغ تک وہ پانی پہنچایا کرتا تھا۔ تو یہ یقین اعتماد کے وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یقین اعتماد اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے اوپر ایسا ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسا ہی کرے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بھی میں قابل ذکر سمجھتا ہوں، اور یہ بات قابل غور بھی ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ اللہ پاک نے آخرت کی زندگی میں کیا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے سے جنت میں فلاں فلاں نعمت ملے گی، اور روزے داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ بات غور سے سنیے گا، مگر زکوٰۃ و صدقات کے لیے جہاں آخرت کی زندگی میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں ثواب ملے گا، وہیں دنیاوی فائدے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بلکہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا یہ فائدہ ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی پراپرٹی ہو، مال و دولت ہو، لیکن اس کی قیمت جو ہے نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں پیش کرتا ہے، مالی نقصانات برداشت کرتا ہے، لیکن اس فائدے کو ختم کرنا نہیں چاہے گا۔ یہ دنیاوی نقد فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
دنیاوی نقد فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات خیرات وغیرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بلائیں ٹلا دیتا ہے، کوئی مصیبت پریشانی اس کے پاس میں نہیں آتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے بادروا بالصدقات فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جھٹ پٹ دیا کرو اس لیے کہ مصیبت پریشانی صدقے سے آگے نہیں پہنچتی ہے۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، جب آپ بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، زیر علاج ہوں گے، ہاسپٹلوں کے اندر ہوں گے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تندرست کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش نہیں کرتے، کیا کیا مالی تعاون نہیں کرتے، کتنی مصیبتیں آپ برداشت کرتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن تندرستی حاصل کرنا ضرور چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں صدقہ خیرات کرنے میں، زکوٰۃ نکالنے میں کاہلی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جھٹ پٹ ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار پڑ جائے اور ایسی بیماری ہو کہ ہمارے پاس میں جتنا بھی خزانہ ہو، جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی پونجی ہو، تمام تر چیزیں ہم قربان کر دیں، لیکن پھر بھی ہماری پریشانی، ہماری بیماری ختم نہ ہو۔ تو اس لیے جھٹ پٹ ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ یہ تو دنیاوی نقد فائدہ میں نے بیان کیا ہے، اب کچھ میں اخروی فائدے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے حضور میں جو آدمی 1 روپیہ پیش کرے گا تو اللہ پاک اس کو 700 گنا اجر اس کو دیں گے، یعنی 700 گنا اجر اس کے لیے مقرر ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ میں اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک اور بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ دوسرا اس کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ میں تجارت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ میں بزنس کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ میں جو تجارت کرتا ہے اس کو نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر آپ کسی کے ساتھ میں تجارت کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، خدشہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص کے ساتھ میں اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ میں تجارت کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ میں تجارت کرنا ہے۔ تیسرا اس کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ صدقات ہمارے لیے قیامت کے دن حجت ہوگا، یعنی اگر اللہ تعالی ہم کو عذاب دینا چاہے گا، ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہے گا، تو یہ صدقات خیرات جو ہم نے کیے ہوں گے یہ اللہ کے سامنے آ کر ہم کو بچا لے گا اور ہماری سفارش کرے گا، اور اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے گا۔ چوتھا اس کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو حضرات صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک خاص قسم کا دروازہ ہے جس کو باب الصدقہ کہتے ہیں، تو اس دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے، اخروی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو جو آدمی صدقہ خیرات کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، دکھلاوا نمائش نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت مرحمت فرمائیں گے۔ تو یہ بے شمار اخروی فائدے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہیں، لیکن وقت چونکہ میرے پاس کم ہے، زیادہ نہیں ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت کے بعد میں آپ کے سامنے بتاؤں گا جو حضرات صدقات خیرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے اوپر قرآن و حدیث میں کیا وعید آئی ہیں، بغور سماعت فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ، وہ حضرات جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دو۔ آگے فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی جو حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو پکا کر خوب گرم کر کے اس آگ کے ذریعے پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دے گا، پھر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور مزید آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف میں ہے جو حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے دن جو ہے ان کا مال ایک ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس آدمی کے جبڑوں کو پکڑے گا مضبوطی سے اور اس کو ڈسے گا، کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع کی ہوئی پونجی ہوں۔ یعنی یہ عذاب اس کو مسلسل ہوتا رہے گا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے لیے ایک آگ کی چٹانیں بچھائی جائیں گی اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ کتنی وعیدیں ان لوگوں کے لیے آئی ہیں جو حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کتنا مال نکالنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا کل مال کا 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے، یعنی 2.5%۔ اگر کسی کے پاس میں 40,000 روپے ہیں تو 40,000 روپے میں 1,000 روپے نکالنا ضروری ہے، 80,000 میں 2,000 اور 1 لاکھ میں 2,500 اور 2 لاکھ میں 5,000۔ اسی اعتبار سے آپ جو قیاس کر سکتے ہیں، حساب لگا سکتے ہیں۔ تو یہ مال کا جو ہے یعنی کل مال کا 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے، بشرطے کہ اس کے مال کے اوپر 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سونے کا نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے، عربی وزن کے اعتبار سے 20 مسقال ہے، جس کا وزن تولے کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر تولا چلتا ہے 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ لوگ گراموں کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ کتنے گرام میں زکوٰۃ واجب ہوگی تو یاد رکھیے گا جس کے پاس میں 87 گرام 480 ملی گرام جو ہے سونا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ تو تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہے، اور اگر آپ گراموں کے اعتبار سے شمار کرنا چاہیں گے تو 87 گرام 480 ملی گرام جو ہے سونا ہے۔ اور اگر آپ چاندی کی مقدار معلوم کرنا چاہتے ہیں تو عربی اوزان کے اعتبار سے، عربی وزنوں کے اعتبار سے چاندی کی مقدار جو ہے یہ 200 درہم ہے، اور تولے کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں تولا چلتا ہے 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر گرام کے اعتبار سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو چاندی کی مقدار گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ تو سونے کی مقدار میں نے آپ کو بتائی 87 گرام 480 ملی گرام ہے، اور چاندی کی مقدار گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں نہ سونے کا نصاب مکمل ہے اور نہ ہی چاندی کا نصاب مکمل ہے تو ان دونوں کو ایک ساتھ ملا لیا جائے گا اور ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر قیمت جو ہے ان کی سونے کی یا چاندی کی نصاب کو پہنچتی ہے تو اب پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یا سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے اور اس کے پاس میں کچھ جو ہے روپیہ پیسہ ہے، تو اب ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے گا۔ اگر ان تینوں چیزوں کو ملا کر کسی ایک کے نصاب کو پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، آپ چاندی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تینوں چیزوں کو ملا کے، تو اب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں آپ 2 اصول یاد رکھیے گا، جن سے ولادت کا تعلق ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، یا جن سے زوجیت کا میاں بیوی کا تعلق ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ولادت کا تعلق کن سے ہوتا ہے؟ جیسے باپ سے ہوتا ہے، دادا سے، پردادا سے، اوپر تک ان سے ولادت کا، پیدائش کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں سے، جو سگی ماں ہوتی ہے، سوتیلی ماں نہیں، سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو سگی ماں ہوتی ہے اس سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے، تو ماں ہو گئی، اس سے اوپر نانی، پر نانی، اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے نیچے چلتے ہیں، جو بیٹا ہو گیا کیونکہ اس سے ولادت کا، پیدائش کا تعلق ہوتا ہے، تو بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، پر پوتے کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے بیٹی ہو گئی اور بیٹی کی بیٹی ہو گئی، اس کی بیٹی ہو گئی، نیچے تک، اوپر نیچے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں کے علاوہ جن سے ولادت کا تعلق نہیں ہوتا، پیدائش کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنے داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنی سگی بہن، سگے بھائی اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، غریب ہوں، اسی طریقے سے چاچا کو دی جا سکتی ہے، چاچی کو دی جا سکتی ہے، ماما کو دی جا سکتی ہے، اور مامی کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو دی جا سکتی ہے، خالو کو دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو دی جا سکتی ہے، پھوپھا کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں سے ولادت کا تعلق نہیں ہے، پیدائش کا تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ مستحق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہے، رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے سیدوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرا خلاصہ کلام یہی ہے
کہ جن سے پیدائش کا تعلق، ولادت کا تعلق ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جن سے زوجیت کا تعلق ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے جو سید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے بنو ہاشم، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں امداد کر سکتے ہیں، نفلی خیرات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے جو حضرات اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہیں، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے والے کے اوپر جو وعید ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، تو اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کرے، اور جو نہیں سمجھے ہیں تو ان کو بھی سمجھائے، ان تک یہ ویڈیو شیئر کرے تاکہ ان تک بھی یہ معلومات ضرور پہنچ جائے۔ بطور خاص وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جن کی شادی کی جاتی ہے تو ماں باپ شادی کر دیتے ہیں، جہیز میں سونا چاندی خوب دیتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو جاتی ہیں، اور وہ لڑکیاں، وہ عورتیں اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ تو اس لیے ایسی لڑکیاں خاص طور پہ دھیان رکھے کہ ان کو جو میکے سے ان کے گھر والوں کی طرف سے سونا چاندی روپیہ ملا ہے اس کو دیکھے، کہیں نصاب کو تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو وہ بھی ہر سال زکوٰۃ نکالے، ورنہ قیامت کے دن یہی مال، یہی سونا چاندی تمہارے لیے ایک سانپ کی شکل میں جو ہے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہارے دونوں جبڑوں کو نوچ نوچ کر کھائے گا۔ تو اس لیے جو حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ نکالے، اور جو حضرات دیتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر خوب برکت پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔